نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر گھنٹوں محل کے دروازے پر کھڑا رکھا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی خرافات بہت ساری روایتوں میں موجود ہیں، جن میں امویوں کے ہاتھوں خاندان نبوت کی وہ تذلیل دکھا کر جو مسلمانوں نے کبھی غیر مسلموں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھی، بلکہ ان اہل بیت کو خود اپنے ہاتھوں بھی اپنی تذلیل اور تشہیر ان کی تقریروں وغیرہ میں جو ہے وہ دکھا کر اصل شیعہ مذہب کے تمام عقائد اور اعمال اور رسوم کی سند اور اصل اہل بیت ہی سے فراہم کرنے کا وہ فنکارانہ انتظام کیا گیا ہے۔ انہیں داد چاہیے، داد ملے گی تو پیسہ آئے گا نا، اس لیے اپنے پاس سے جوڑ جوڑ کے جو ہے وہ کسے بڑھائے گئے اور بڑے کیے گئے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابن زیاد نے جو آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر دمشق بھیجا تھا، اس نے کربلا کی یہ کہانی سنائی تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہمارے سامنے ایسے بھاگے جیسے شکروں کے سامنے کبوتر۔ یہ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، اور یہ روایت پڑھی تھی، حتیٰ کہ ذرا سی دیر میں ان کا کام کر دیا گیا۔ اس میں آگے مزید یہ الفاظ بھی تھے، پس اب وہاں ان کے جسم ہیں، بے لباس کپڑے ہیں، خون آلود چہرے، خاک آلود ہیں۔ وہی روایت اس کے بعد بتاتی ہے کہ یہ سن کر یزید کی آنکھیں باہر آئیں۔ وہی روایت یہ آگے بھی بتاتی ہے کہ یہ سن کر یزید کی آنکھیں باہر آئیں اور کہا، ارے یہ کیا کیا، میں تو قتل حسین کے بغیر بھی تم سے راضی رہتا۔ اللہ ابن تیمیہ کو غارت کرے، بخدائے پاک میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ سے درگزر ہی کرتا۔ اللہ حسین رضی اللہ عنہ پر رحمت کرے، اور پھر اس آدمی کو کوئی انعام اور صلہ نہ دیا جس کا وہ متوقع تھا۔ یہ بھی اس روایت میں آ گیا، یعنی یزید کو بھی پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حامی بتا دیا کہ جی اس کی تو آنکھیں باہر آئی تھی۔ حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں تھا، بعض اوقات نماز چھوڑتا تھا تو مسلمان ہی۔ یزید بن معاویہ بعض اوقات نماز قضا کر کے پڑھتا تھا، شرابی بندہ تھا۔ اب اس روایت کے بعد مزید راوی کیا بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو بھی 2 آدمیوں کی تحویل میں امیر یزید کے پاس بھیج دیا تھا۔ ان 2 میں سے ایک کا نام محضر بن سلبہ تھا، اور اس محضر نے محل کے دروازے پر آگے آواز لگائی۔ یہ محضر بن سلبہ ہے جو ایسوں کو معاذ اللہ لے کر آیا ہے۔ اب یزید نے اس کے جواب میں کیا کہا، روایت کیا بتاتی ہے کہ محضر کی ماں نے اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ لعین نہیں جنا۔ یزید کا جواب ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایت ضرور صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا اس روایت کی موجودگی میں ان روایتوں کو مشکوک، یہ جو پچھلی روایتیں گزری ہیں، یہ روایت کی موجودگی ان روایتوں کو مشکوک بنا دیتی ہے جن میں یزید کے اس رویے کے برعکس رویہ دکھایا گیا ہے کہ پہلے یزید کہتا ہے جی مجھے تو جو ہے وہ بیعت چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور بعد میں یزید جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی محضر کی ماں نے اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ لعین جنا ہی نہیں ہے۔ اب اور بھی بڑے قصے کہانیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ اب روایات میں آتا ہے جی خواتین خانوادہ نبوت کے ساتھ صاحبزادہ علی بن حسین حضرت زین العابدین کے ساتھ جو ہے وہ سخت غلامی کی روایتیں جو ہے وہ طبری میں بھی آتی ہیں، دوسری کتابوں میں بھی آتی ہیں۔ اب ان سب کے بارے میں
جو کچھ بھی وہاں لکھا گیا ہے ان روایتوں سے بالکل مختلف صورت بتانے والی روایتیں بھی موجود ہیں۔ کربلا کا حادثہ، کربلا کا حادثہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، ایک نوشتہ تقدیر تھا جو پورا ہوا۔ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اہل تعلق اور اہل محبت، جن میں وقت کے بزرگ ترین اکابرین کہتے ہیں نا، موجودہ وقت کے جیسے اکابرین ابھی ہیں، اس وقت بھی تھے، اہل علم و دین بھی ہیں۔ موجودہ وقت کے جو بزرگ تھے، اکابرین، علم دین، ٹھیک ہے، اہل علم، ان سب نے ایک زبان ہو کر سمجھایا کہ عراق کو نہ جائیے۔ عراق جو ہے وہ غداروں اور دھوکہ بازوں کی سرزمین ہے، صبح شام بدل جانے والوں کی سرزمین ہے، اور ان آزمائے ہوئے نابکاروں کی سرزمین ہے جنہوں نے آپ کے والد ماجد کو رلایا اور آپ کے بھائی کو کبھی نہ بھلایا جانے والا تجربہ کرایا، مگر یہ ساری چیزیں دھری رہ گئی۔ محمد بن حنفیہ جیسے بھائی ہیں جانثار، انہوں نے بڑے مؤدبانہ اور حکیمانہ گزارش کی تھی، وہ بھی کام نہیں آئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بزرگانہ اور محبتانہ فرمائش، یعنی انہوں نے بڑی بزرگانہ اور بڑی محبت سے فرمائش کی، وہ بھی کام نہیں آئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث کا ہر پہلو سے سمجھانا، اور حضرت عبداللہ بن متی کا واسطے دینا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت واصلہ بن واقد، حضرت مصور بن مخرمہ اور حضرت جابر بن عبداللہ کا اپنے اپنے انداز سے فہمائش کرنا، سمجھانا، فیصلہ بدلوانے کی کوشش کرنا، کبھی محبت سے، کبھی پیار سے، کبھی منت کر کے، حتیٰ کہ وہ آخر میں حضرت عبداللہ بن جعفر کا بیچ میں آخری زور لگا دینا بھی اسی طرح بیکار گیا جیسے کمان سے نکلے تیر کو واپس لانے کی کوشش جو ہے بے سود ہوا کرتی ہے۔ یہ تمام حسین کے صحابہ، یہ تمام مشہور شخصیات، کوئی بزرگ تو کوئی حکمت والا، علم والا، سب نے اپنے اپنے طور پہ سمجھایا، یہاں تک کہ اپنوں نے بھی، ساتھیوں نے بھی۔ اور پھر جب وقت آتا ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر کے آخری مرحلے میں اس مہم سے دستکشی کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، جس مہم کے لیے سفر اختیار فرمایا گیا تھا، تو قضائے الہی یہاں بھی آڑے آ جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے جب فیصلہ کیا نا کہ جب واپس چلے جائیں، تو یہاں بھی قضائے الہی آڑے آ جاتی ہے، اور عبید اللہ بن زیاد، جس کو بظاہر بڑی خوشی کے ساتھ آپ کی تینوں باتوں میں سے یزید کے پاس جانے والی بات تو مان ہی لینی چاہیے تھی نا، کہ اچھا ہے وہ جانے اور یہ جانے، میں آزمائش سے بچا، مگر بالکل خلاف قیاس گمان ابن زیاد نے آپ کی تینوں باتوں کو یکساں طور پر رد کر دیا۔ پہلے کوفے آنے کی وہ شرط لگا دی کہ حادثہ اور المیہ ٹلنے کی شکل بنتے بنتے بگڑ گئی۔ آخر اسے تقدیر الہی کے سوا کیا کہا جائے۔ پھر اگر کسی نے واقعہ کربلا سمجھنا ہے نا، ذاتی طور پر آپ کو بتا رہی ہوں، اگر کسی نے واقعہ کربلا سمجھنا ہے، غزوہ بدر سے پڑھنا سٹارٹ کرے، سٹڈی سٹارٹ کرے، اپنی جسے کہتے ہیں نا سرچ سٹارٹ کرے۔ غزوہ بدر سے جو پڑھے گا
اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں. ہوتا ہے نا کہ یہ واقعہ کربلا جب سارے حالات ایسے تھے، وہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، ادھر بھی جو ہے وہ حامی بھی موجود تھے، کوفیوں نے جو ہے وہ غداری کی تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، ان کے دل کو دکھایا تھا. پھر پتہ چلے گا غزوہ بدر سے اگر پڑھنا سٹارٹ کریں گے، سمجھنا سٹارٹ کریں گے کہ یہ جو ہے یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں، شہادتیں ہوئی کیوں. وہ جو اندر کا بغض تھا نا، جو کہ نسل در نسل چلتا آ رہا تھا، وہ یہاں پر آ کے ان کو قابو کر گیا. زبالہ کی منزل پر جب آپ کو اپنے امزاد اور سفیر مسلم بن عقیل کی کوفے میں گرفتاری اور شہادت کی خبر ملی اور وہ ساری بساط الٹی ہوئی نظر آئی جس کی بنیاد پر آپ نے سفر شروع کیا تھا، تو وہ پہلا وقت تھا کہ آپ کو غالباً بچوں اور عورتوں کا خیال سے سفر ترک کر کے واپس جانے کا خیال آیا. اور یہ ایک مناسب وقت تھا کیونکہ کوفہ یہاں سے بھی کچھ دور تھا اور ان مخلصین کی فرمائشیں، گزارشیں، منتیں جو کہ پس منظر میں نے آپ کو بتائی اس سفر سے جو روک رہے تھے، ان تجربات کے پس منظر میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ سے پیش آئے تھے. سب سے بڑھ کر خود مسلم بن عقیل کے خط کے پس منظر میں انہوں نے اپنی گرفتاری پر اہل کوفہ کی بزدلی اور غداری کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس مقصد سے لکھا تھا کہ وہ سفر ترک کر کے پیچھے کا لوٹ جائے. ان سب باتوں کے پس منظر میں کسی کو بھی واپسی کے خیال سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر جیسے کہ کوئی بات ہو کر رہنی ہو اور کوئی نہیں. خود برادران مسلم بن عقیل آڑے آ گئے تھے کہ نہیں، اب پیچھے نہیں لوٹا جا سکتا، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، اپنی جان بھی دے دیں گے. ظاہر بات ہے کہ اس صورتحال میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ واپسی پر بضد ہوں، اصرار فرمائے. آپ کو واپسی کا خیال ترک کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا پڑا اور گویا پھر تقدیر کا ہاتھ بیچ میں آ گیا. اور پھر جب قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر مرحلہ وہ آ گیا کہ حالات کی خبروں کی بجائے جو ہے وہ حالات کی اپنی ٹھوس شکل و صورت ہی سامنے آ جائے، اور اس مرحلے پر برادران مسلم بھی غالباً اپنے جذبات کے عالم سے نکل آئے. تب واپسی کے خیال پر عمل کرنا تو ممکن تھا ہی نہیں، رہا ہی نہیں، مگر آپ نے کوفے کی سمت سے بہرحال ہٹ جانے کے لیے ایک غیر معمولی فیصلہ فرمایا. یہ فیصلہ تھا کہ یزید کے پاس دمشق چلے جانے کا. بلا شبہ یہ ایک غیر معمولی فیصلہ تھا، یہ ایک انقلاب لا سکتا تھا. روایات میں صراحت ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے کیا تھا، اور صراحت نہ بھی ہو تب بھی جن حالات میں آپ یزید کے پاس جا رہے تھے ان حالات میں آپ کے وہاں جانے کے اور کوئی دوسرے معنی نہیں ہوتے. پس ابن زیاد کو خوشی سے یہ بات قبول کرنی تھی کہ آپ یزید کے پاس تشریف لے جائیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور از خود یزید کے پاس جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں. اس سے زیادہ کسی کو کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اس کا اطمینان کر لیا جاتا نا کہ آپ واقعی وہیں جائیں گے اور کہیں نہیں چلے جائیں گے. اس کے لیے ابن زیاد اپنا ایک دستہ ساتھ کر سکتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق تو آپ نے عمر بن سعد سے فرمایا ہی یہی تھا کہ اگر دوسری بات منظور نہیں ہے تو تم مجھے یزید کے پاس بھیج دو. جانے نہیں دو کہا تھا بلکہ بھیج دو. اب اس تقدیر کا راز اور اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے پہلے کہا نا کہ اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے نا کہ یہ واقعہ ہوا ہی کیوں ہے تو جنگ بدر سے آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ ابن زیاد کا اور شمر کا رولا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیوں یزید تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچنے نہیں دیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا قتل بلا شبہ مظلومانہ قتل ہے. ان کے حق میں شہادت ان کے اور ان کے بھائی کے لیے اللہ کے یہاں پاس سعادت اور نیک بختی کا وہ بلند مرتبہ طے ہو چکا تھا جس کے لیے کسی نہ کسی طرح کی بلا اور مصیبت سے گزرنا ضروری تھا، موجود تھا، لازم تھا. مگر ان دونوں کو اپنے دوسرے اہل بیت کی طرح سے اس کے مواقع اس لیے حاصل نہ ہو سکے تھے کہ ان کی زندگی اسلام اور عزت و عافیت کی گود میں ہی بسر ہوئی تھی. ایک بھائی کی وفات زہر سے ہوئی، زہر دے دیا گیا تھا، اور دوسرے کی
شہادت دوسرے کی کو قتل کیا گیا تاکہ اس مصیبت کے صلے میں وہ شہداء کا عیش اور منزلت پا سکے، اونچی منزلت۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور پھر ان شہادتوں کے بعد دین دوبارہ زندہ ہوا۔ یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا دین، لیکن ایک عروج کو پہنچا۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا رہا اہل بیت کو شہید کر دیا گیا ہے، واپسی کا سفر ہوا، لوگ واپس پہنچے، اہل بیت جو ہے کہ باقی ماندہ لوگ واپس پہنچے، اور اس کے بعد زین العابدین اس واقعے کے کوئی 40 سال سے زیادہ اوپر 42-43 سال تک زندہ رہے ہیں، اور اس قدر عاجزانہ زندگی گزاری ہے کہ پوچھے مت۔ وضو کرتے تھے تو رنگت بدل جاتی ہوتی تھی، گھر والوں نے پوچھنا کہ رنگت کیوں بدلی، کیا ہوا، تو کہتے پتہ نہیں کس کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، بلاوا آیا ہے، حاضری دینی ہے، دربار کس کا ہے، بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، وہ بارگاہ کس کی ہے۔ رنگ بدل جاتا ہوتا تھا خوف سے، ڈر سے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا ذرا، ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر ابن زیاد نے یہ سارا کچھ کیا تو پھر تو یزید کو چاہیے تھا نا اس کو سزا دیتا، شمر کو سزا دیتا۔ یہ سوال جب کسی عام آدمی کی طرف سے سامنے آئے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، مگر جب پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں نا تو پھر حیرت ہوئے بغیر نہیں رہتی، اس لیے کہ نارضامندی اور سزا دہی کا کوئی ایسا لازمی تعلق نہیں ہے کہ ایک حاکم نے اپنے ماتحت کسی بات کو ناپسند کیا ہو تو وہ اسے سزا بھی ضرور دے۔ بہت مرتبہ اپنی جو ناخوشی ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، اس کا اظہار بندہ دوسرے انسان پہ نہیں کرتا، اس کو مناسب نہیں سمجھتا، مصلحت بھی ہوتی ہے اس میں، یا اس میں سیاسی جو ہے وہ سیاسی طور پر کوئی مطلب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں ایک مثال ہے کہ اس کی کیسی قابل لحاظ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں، بلکہ ان کے نہایت خاص جو منظور نظر ہیں ان میں بھی وہ لوگ شامل تھے جو قاتلان عثمان کے سرکردہ شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا نا، تو وہ حضرت علی کی فوج میں وہ لوگ شامل تھے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس الزام سے انکار نہیں تھا، مگر اس مطالبے کے جواب میں کہ ان کو سزا دی جائے یا ورثہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا جائے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان کے سپرد ان کو کر دیا جائے کہ جو کرنا اس کے کر لو۔ حضرت علی کو ہمیشہ یہی کہنا پڑا کہ حالات اجازت نہیں دیتے، یعنی سزا کا مطالبہ کرنے والے بھی موجود تھے، اصولاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مطالبے سے اتفاق بھی تھا، پھر بھی وقت کا جو ہے وہ تقاضا تھا کہ آپ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تھے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے یزید نے بھی ان کو سزا نہیں دی۔ یہ ابن زیاد وہی ہے نا جس نے یزید کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے عراق کو نہ صرف روک لیا تھا، بلکہ جو طوفان وہاں یزید کے خلاف تیار ہو رہا تھا اس کا رخ اس نے تمام تر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف موڑ کر دکھایا۔ یزید کے لیے کیسے ممکن تھا کہ اس کا سر قلم کرنے کے بارے میں سوچے یا بات بھی کرے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ کوئی مطالبہ کسی طرف سے ایسا نہیں ہے
کسی نے بھی نہیں کہا کہ یزید کو یا شمر کو ابن زیاد کو یا شمر کو جو ہے وہ قتل کر دو، مار دو، گردنیں اڑا دو۔ اس کو تو اپنا مفاد نظر آ رہا تھا، عراق جو اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، اس کی حکومت جو ہے وہ وہاں پر بے اثر ہو رہی تھی، اور یہ ابن زیاد ہی تھا جس نے تمام تر مخالفتوں کا منہ جو ہے وہ حضرت حسین کے خلاف موڑ دیا تھا۔ مزید یہ کہ ایسی حالت میں اس کے ذہن پر اس قسم کا کوئی تقاضا بھی بظاہر ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر اسے واقعے سے ان کی شہادتوں سے اگر رنج ہوا بھی ہے، افسوس اگر ہوا بھی ہوگا، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اب یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات کی جو تاریخ تھی نا، یزید کے والد کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بھی کشمکش تھی۔ وہ مثال ہمارے پاس موجود ہے، سامنے موجود ہے کہ کشمکش شروع ہوئی تو حضرت معاویہ کو پورا احساس تھا کہ ان کی اور حضرت علی کی برابری کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی نے اپنے خطوط میں انہیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے اعتراف کیا کہ آپ بجا کر فرما رہے ہیں۔ اسلام میں آپ کی بزرگی اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی جو قرابت ہے، قربت ہے، رشتہ ہے، اس کا جہاں تک تعلق ہے اس سے مجھے انکار نہیں ہے، امیر معاویہ نے کہا۔ لیکن یہی کشمکش دونوں کے درمیان، حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب کے درمیان کشمکش لمبی ہو گئی اور تلخی بڑھتی گئی تو حضرت امیر معاویہ کا جو ہے وہ رویہ بھی بدل گیا، اس میں جو احساس تھا اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آنی بند ہو گئی، کیونکہ لمبا عرصہ چلا گیا نا ان کی کشمکش کو۔ یزید نے شمر ابن زیاد یا کسی کو بھی کوئی سزا نہیں دی، سر قلم نہیں کیے، ان کو جو ہے وہ ختم نہیں کروایا، ان کو قتل نہیں کروایا، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو مستند روایات ہیں یا جو تاریخ ہمیں صحیح والا بتاتی ہے، ایسی روایات کہ جن میں جو ہے وہ دو رائے، اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بھی غلط چیز اس میں شامل نہ ہو، ایسی روایات کی روشنی میں ہم واقعہ کربلا کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو جو ہے وہ جانیں اور کوشش کریں کہ صحیح ہم تک جو ہے وہ پہنچ سکے کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے اس میں کون کون خلاف جو ہے وہ چلا ہے اور کس وجہ سے، اور شہادتیں ہوئی کیسے ہیں، اور اس میں کس سے کہانیاں جو شامل کی گئی ہیں وہ شامل نہ ہونے دیں، نہ کریں، نہ پڑھیں، نہ آگے ڈیلیور کریں۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم جو ہے وہ بغیر روایات، یعنی کہ روایات تو ہیں لیکن ایک تسلسل کے ساتھ شروع سے اینڈ تک تسلسل کے ساتھ ہم واقعہ کربلا کو پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ہم نے ڈسکشن کی اور روایات کو پڑھا، ایک یہ روایت یہ کہتی ہے، وہ روایت یہ کہتی ہے، ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں، طبری یہ کہتی ہے، حمید بن مسلم یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے ڈسکشن میں جو ہے اس کو شامل کیا اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ روایات ہمیں کیا کیا قصے کہانیاں کراتی رہی ہیں اور کراتے آ رہے ہیں، اور اب بھی جو ہیں وہ جو بولے والے لوگ ہیں ان کو ان کی جو ہے وہ کہانیاں سنا کے دلی طور پر، دماغی طور پر جو ہے وہ مفلوج کر کے رلایا دلایا جاتا ہے، ان کی جیبیں خالی کی جاتی ہیں پیسوں کے لیے، اور پھر یہ کہ لوگوں تک غلط جو انفارمیشن ہے وہ پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے روایات بھی ہم نے کھولی اور کوشش کی کہ ہم اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھیں اور جو صحیح والی چیز ہے اس کو اس میں سے جو ہے وہ نکالیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس جو ہے نا وہ واقعہ کربلا کو ڈیٹیل میں جو ہم نے 3-4 دنوں میں جو ہے اس پہ
سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس ڈیٹیل کے بغیر تسلسل کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔